تو ویورز، ڈرامہ سیریل سن میرے دل کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر اب بلال عبداللہ اپنا بون میرو ڈونیٹ کرنے کی وجہ سے پہلے سے کافی زیادہ کمزور ہو چکا دکھایا جائے گا، اور اب مزید صدف کی شادی کا صدمہ اسے اور توڑ رہا ہے، اور وہ اندر سے مکمل طور پر اب بس اب ٹوٹ چکا ہے۔ بلال عبداللہ نے صدف اور عمار کی خوشی کے لیے آفس والوں کو کہہ کر ان سے ایک گرینڈ ڈنر آرگنائز کروانے کو کہنا ہے، اور انہیں کہے گا کہ آپ لوگوں نے صدف اور عمار کا بہت اچھے سے ویلکم کرنا ہے، سب کچھ بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ سب لوگ صدف اور عمار کے ویلکم کی تیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات ہمشا کو پتہ جب چلتی ہے تو اس کے سینے میں تو جس سے آگ لگ جاتی ہے، کیونکہ اس نے تو سوچا تھا کہ جب صدف کی شادی عمار سے فائنلی ہو جائے گی تو وہ مکمل طور پر راستے سے ہٹ جائے گی میرے، لیکن بلال عبداللہ تو ابھی بھی صدف کی محبت میں گرفتار ہے، اور وہ اس کی خوشی کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اب یہ بات ہمشا کو اندر ہی اندر توڑے گی، اور وہ اپنی قسمت کو رو رہی ہوگی بیٹھ کر کہ بلال عبداللہ اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، اور صدف جس پر دو بندے فدا ہیں، آخر ہے کیا اس میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ کیا مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے وہ، یا پھر مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے جو عمار اور بلال عبداللہ دونوں ہی اس پر لٹو ہیں؟ عمار اور صدف آپس میں کافی زیادہ خوش ہیں، لیکن ہمشا یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیتی ہے کہ اس نے بلال عبداللہ کے خلاف ان دونوں کو تیار رکھنا ہے، جس کی وجہ سے وہ صدف کے پاس جا کر بھی یہی کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم لوگوں کو اس کی دی ہوئی ساری چیزیں واپس کر دینی چاہیے۔ وہ جتنی زیادہ تم لوگوں پہ عنایت کر رہا ہے نا، یہ سب عنایت کا بدلہ وہ تم لوگوں سے بہت جلد وصول کرے گا۔ پہلے بھی ہمشا کی باتوں میں آ کر عمار سے شادی کر چکی ہے صدف، اور وہ مزید پریشان ہو جاتی ہے، اور پھر ہمشا عمار کے پاس جاتی ہے اور عمار کو بھی یہی کہتی ہے کہ عمار وہ تم سے صدف کو چھین لے گا، تم جتنی جلدی ہو سکے نا یہ سارا کچھ اسے واپس لوٹا دو، کیونکہ اب تمہیں صدف تو مل چکی ہے اور تم لوگ آپس میں خوش بھی رہو گے۔ تم یہاں سے نوکری چھوڑ کر کہیں دور چلے جاؤ، کہیں اور جاب کر لو۔ اور عمار بالکل ایسا ہی کرے گا، اور وہ اگلے ہی دن جا کر آفس میں ریزائن دے دیتا ہے۔ بلال عبداللہ جب سنگاپور سے واپس آتا ہے اور یہ سب کچھ دیکھتا ہے کہ عمار نے جاب چھوڑ دی ہے اور اسے کہیں اور نوکری نہیں مل رہی، تو بلال عبداللہ کال کر کے عمار کی نوکری بھی لگوا دیتا ہے۔ اور اس بات کا جب صدف کو پتہ چلتا ہے تو صدف کو بلال عبداللہ کی محبت پر واقعی میں یقین آ جاتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں تو جو سمجھتی تھی کہ بلال عبداللہ ویسا بالکل بھی انسان نہیں ہے، وہ مجھ سے واقعی سچی محبت کرتا ہے۔ اور عمار کے دل میں صدف کے حوالے سے بھی شک پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ بار بار صدف کو یہی بتاتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس کے پاس آج وہ صرف اور صرف تمہاری بدولت ہے، کیونکہ بلال عبداللہ نے تمہیں یہ سب کچھ دیا، مجھے نہیں۔ صدف اسے مسلسل یہی سمجھاتی رہتی ہے کہ تم کس کو چاہتے ہو یا مجھے کون چاہتا ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن عمار کے دل میں ابھی بھی یہ بات کھٹک رہی ہے، اور وہ صدف کو یہی کہتا رہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بس وہ تمہیں مجھ سے چھین لے گا یا میرے پاس سے تمہیں چوری کر لے گا۔ اب صدف کو یہ ساری باتیں جب پتہ چلتی ہیں، اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمار شراب بھی پیتا ہے، تو اس کا دل عمار سے ہٹنے لگتا ہے، اور بلال عبداللہ کی بات اسے یاد آتی ہے کہ اس نے اسے کہا تھا کہ اس نے اب شراب نوشی بھی چھوڑ دی ہے، اور صرف اسی کی بدولت چھوڑی ہے۔ تو صدف کو اپنی غلطیوں پہ ملامت بھی ہونے لگتی ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ اس نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے، اگر وہ بلال عبداللہ سے شادی کر لیتی تو وہ کتنا خوش رہتی۔ عمار جو کہ اس پر مسلسل شک کرتا رہتا ہے، اس کی جان نہیں چھوڑتا۔ دوسری طرف دانیہ کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ صدف اور عمار کی شادی ہو گئی ہے تو وہ بھی واپس آ جائے گی، اور اسے بہت برا لگے گا یہ سب کچھ دیکھ کر، تو وہ صدف کو ہی ہر چیز کا قصوروار ٹھہراتی ہے اور اسے کافی برا بھلا کہتی ہے، اور صدف کو الزام دیتی ہے کہ تمہیں جب پتہ تھا کہ میں عمار سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اس سے محبت کرتی ہوں، لیکن تم نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا، صدف تم بہت بری ہو۔ صدف کو اپنے اوپر بہت غصہ آتا ہے کہ وہ عمار سے شادی کرنے پر راضی آخر ہو کیسے گئی اور کیوں گئی، حالانکہ اس کے سامنے تو بلال عبداللہ نے اس کی کتنی مدد کی اور وہ مجھ سے کتنا پیار کرتا تھا، لیکن میں نے اس کی قدر نہیں کی اور الٹا عمار جیسے لڑکے سے شادی کر کے اپنی زندگیوں کو لیونگ ہیل بنا لیا۔ تو آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے۔ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ڈرامہ بس ختم ہو گیا ہے، اب ہم لوگ نہیں دیکھیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، ابھی آنے والی ایپیسوڈ اس سے بھی زیادہ مزیدار ہوں گی۔ تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دی بیل آئیکن۔